السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الاشراک فی العادات چل رہا ہے، یعنی عادات و اطوار میں جو شرک پایا جاتا ہے اس کی مذمت کے تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ آج کے درس میں ابو داؤد شریف کے حوالے سے ایک حدیث ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اخرج ابو داؤد عن قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت الحیرۃ فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد له فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انی اتیت الحیرۃ فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فأنت یا رسول اللہ احق ان نسجد لك فقال لي أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال فقلت لا فقال لا تفعلوا۔ ابو داؤد شریف کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، مشکات کے باب عشرت النساء میں لکھا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر میں گیا جس کا نام حیرہ ہے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہ اپنے راجاؤں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ راجا یا سردار، مرزمان کہتے ہیں راجا یا سردار وغیرہ، تو وہ اپنے سرداروں کو یا راجاؤں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بس میں نے کہا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ یہ انہوں نے اپنے دل میں، اپنے آپ میں یہ بات کہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات اپنے ذہن میں کہی کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ یہ تو سردار ہیں، دنیاوی اعتبار سے انہیں تھوڑی بہت عزت اور منصب ملے ہوئے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی ان سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ آپ مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، سب سے بہتر ہیں، اور اسی طرح سے خاتم النبیین ہیں، تو یہ سارے فضائل ہیں آپ کے، اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے ان کے مقابلے میں۔ چنانچہ کہتے ہیں فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پس میں نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حیرہ گیا اور میں نے وہاں ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سرداروں کو، راجاؤں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بس آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فقال علی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو کیا تم اسے سجدہ کرو گے؟ قال، راوی کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا لا، میں نے کہا نہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں آپ کی قبر کو سجدہ کروں گا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، تو تم سجدہ نہ کرو، یعنی مجھے بھی سجدہ نہ کرو، پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو۔ تو یہ ابو داؤد کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث بیان فرمائی۔ یاد رہے اس کی سند میں ایک راوی شریک بن عبداللہ القاضی ہیں، اور ان پر کلام ہے علماء کا، اور اس اعتبار سے اس روایت پر کلام کیا گیا ہے۔ البتہ یہی روایت کچھ اور الفاظ کے ساتھ، جس میں قبر پر گزرنے والی جو بات ہے اس کا ذکر نہیں ہے،
باقی اور روایت دوسری اور جگہوں پر بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں حیرہ آیا اور میں نے ایسے ایسے دیکھا، پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ مخلوق میں سے اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس واقعے کا اس میں ذکر ہے، اور اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ سجدہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ تو یہ تو حدیث سے متعلق اور اس کے ترجمے سے متعلق بات ہوئی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے فائدے کے تحت لکھا ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کب سجدے کے لائق ہوں، یعنی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور قبر میں دفن ہو جاؤں گا، تو اس وقت میں سجدہ کرنے کے لائق ہوں گا کیا؟ یعنی یقیناً نہیں ہوں گا۔ سجدہ تو اسی پاک ذات کو ہے کہ نہ مرے کبھی، یعنی ایسی ذات جو کبھی نہ مرے، حی اور قیوم جو ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہو، اس ذات کے لیے سجدہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کسی زندہ کو کیا جائے گا، نہ کسی مردہ کو، نہ کسی قبر کو، نہ کسی تھان کو، کیونکہ جو زندہ ہے سو ایک دن مرنے والا ہے، اور جو مر گیا سو کبھی زندہ تھا اور بشریت کی قید میں گرفتار، پھر مر کر خدا نہیں بن گیا ہے، بندہ ہی بندہ ہے، یعنی وہ بندہ ہی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسری فضیلت اسے لاحق نہیں ہو گئی ہے۔ تو یہ مؤلف نے بیان فرمایا فائدے کے تحت، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کو سجدہ جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے سجدہ کیا جائے یہ جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے کتنا ہی عظیم اور بلند اور عرفہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، لیکن سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہوگا، کسی مخلوق کو سجدہ کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یاد رہے قبر پرستوں نے، اہل بدعات نے اس ایک جملے پر بہت طوفان مچا رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مؤلف نے جو فرمایا ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اس پر بڑا طوفان مچا رکھا ہے، اور یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ شاہ صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہنے والے کون ہیں؟ شاہ اسماعیل دہلوی، اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کرنے والے کون ہیں؟ اہل بدعات جو ان کے مخالفین ہیں۔ کہیں ایسا دیکھا ہے کہ کسی بات کو کہنے والا اور مخالف اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرے اور اسے مان لیا جائے؟ تو یہ یقیناً بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ مخالفین ان کے معنی اور مفہوم کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ معنی اور مفہوم جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ شاہ صاحب نے اپنی مثنوی سلک نور میں وضاحت کی ہے کہ آپ کا جسد اطہر محفوظ ہے، یعنی شاہ صاحب کا تو یہ عقیدہ ہے، انہوں نے اپنی مثنوی اشعار کی جو کتاب ہے اس میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر محفوظ ہے، جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کے جسد اطہر کا معاملہ ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر محفوظ ہے۔ یہاں آپ نے دہلی کی محاوراتی زبان میں دفن ہونے کو مٹی میں ملنے سے تعبیر کیا ہے بس، چنانچہ مٹی میں ملنا اس سے مراد دفن ہونا ہوتا ہے۔ اردو کی جو لغات اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں یہی بات آپ کو معلوم ہوگی۔ اسی لیے تقویت الایمان کے متعدد نسخوں میں اس جگہ مٹی میں ملنے والا ہوں کے معنی
قبر میں دفن ہونا لکھا ہے۔ یعنی تقویۃ الایمان کے نسخوں میں اس بات کی بھی وضاحت ہے، یعنی مٹی میں ملنے والا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دفن ہونے والا ہوں۔ مشہور اردو لغات عزیز اللغات ہے، یا اسی طرح سے سعید اللغات ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور دوسری جو لغات ہیں، میں ان ساری لغات میں مٹی میں ملنا کے معنی دفن ہونا ہی لکھے ہیں۔ یعنی یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے دفن ہونا۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کو دفن کیا، تو یہ ایک غلط معنی اور مفہوم آپ نے لیا ہے، شاہ صاحب نے یا ان کے معتقدین یا جو ان کو صحیح اور درست مان رہے ہیں انہوں نے تو یہ معنی نہیں لیا، تو گستاخ تو آپ ہوئے نا۔ گستاخی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کا غلط معنی اور مفہوم نکال رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں گیہوں مٹی میں مل گئے، چاول مٹی میں مل گئے، اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ مٹی میں مل گئے، یعنی مٹی میں چھپ گئے۔ مٹی میں مل گئے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مٹی میں چھپ گئے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مٹی بن گئے۔ مٹی میں مل گئے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مٹی بن گئے۔ جو لوگ اس عبارت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مٹی ہو گیا، وہ خود ہی گستاخی کرتے ہیں، اور اس سے مؤلف یا اسی طرح سے ان کے معتقدین بری ہیں، اور یہ گستاخی کے مرتکب یہی حضرات ہیں جو اصل میں اعتراض کرنے والے ہیں اور الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں۔ لیکن دیدہ دلہری دیکھیے کہ الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ کہنا مؤلف پر اس جملے کی وجہ سے اعتراض کرنا یہ نہایت دھاندلی ہے، اور یہ ایک محاورہ ہے اردو زبان کا، اور اسی محاورے کی محاوراتی زبان میں یہاں مٹی میں ملنا بمعنی دفن ہونا استعمال ہوا ہے، اور اس کی وضاحت مؤلف نے اپنی دوسری کتابوں میں کر رکھی ہے، مثنوی وغیرہ میں۔ لہذا وہ معنی اور مفہوم جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے، اردو لغت کے خلاف ہے، اردو محاورے کے خلاف ہے، وہ عقیدہ بیان کرنا اور اس پر مؤلف کو برا بھلا کہنا اور ان کے ذمے لگا دینا، یہ نہایت ہی گھٹیا بات ہے، بلکہ دوسرے معنی میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ جو یہ اعتراض کرتا ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہے، اور اسے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، اور اسے خود اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔